فضیلت الشیخ قاری سجاد حافظہ اللہ تعالی اسلامک اسکالر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس انسان کو رب تعالیٰ کی طرف سے برکت مل جاتی ہے نا، وہ انسان پر کامیابی کی منزلیں طے کرتا جاتا ہے، اور ایک ایسا وقت آتا ہے کہ لوگ بھی یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ایسا انسان ہے، اگر یہ مٹی کو بھی ہاتھ لگا دے نا، وہ مٹی بھی سونا بننا شروع ہو جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اس کو کسی طرف سے گھاٹا نہیں پڑنے والا، اس کو نقصان نہیں ہونے والا۔ کاروبار کر رہا ہوتا ہے نا، خرچہ وہ کم کر رہا ہوتا ہے، محنت کم کر رہا ہوتا ہے، ٹائم تھوڑا دے رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو نفع دوسرے لوگوں سے ڈبل مل رہا ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ نے اس کو اولاد دے رکھی ہے نا، اولاد اس کی فرما برداری کرتی ہے، کسی طرف سے کوئی شکایت نہیں آتی۔ اولاد اس کے لیے آزمائش کا ذریعہ نہیں بنتی، اس کی بھی اطاعت کرتی ہے، رب تعالیٰ کی بھی اطاعت کرتی ہے۔ وجہ کیا؟ کہ رب تعالیٰ نے اس انسان کو برکت دے رکھی ہے۔ اچھا، یہ برکت ہوتی کیا ہے؟ برکت حقیقی معنوں میں یہ رب تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی بھلائی ہے، خیر ہے، جو انسان کو مسلسل ملتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کا دل مطمئن رہتا ہے، دل کے اندر گناہ پیدا ہوتی ہے۔ تھوڑا بھی مل جائے گا، اس کے اوپر انسان قناعت کرے گا، رب کا شکریہ ادا کرے گا، رب تعالیٰ اس تھوڑے کے اندر بھی برکت اتنی ڈالے گا کہ وہ کئی لوگوں سے بڑھ کے اس کو فائدہ دے گی۔ ایک انسان ہے، اس کے لیے برکت نہیں ہے، اس کے مال کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت نہیں رکھی ہوئی، اس نے مال وہ حرام کاری سے کمایا ہوا ہے، کسی نجائز طریقے سے کمایا ہوا ہے، رب تعالیٰ نے اس سے برکت ہی اٹھا لی ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پوری نہیں پڑتی۔ روزانہ کروڑوں کما کے آ جائے نا، کیا کہتا ہے شام کو؟ آج صحیح معنوں میں کاروبار چلا نہیں ہے، صحیح منافع ملا نہیں، حالانکہ کروڑوں کما کے آیا ہے۔ کس وجہ سے؟ اور دل کے اندر لالچ کس وجہ سے بھرا کہ رب نے برکت اٹھا لی ہے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آئے آقا علیہ السلام کے پاس، کہتے حضور مجھے مال دیجئے، دے دیا، دوسری دفعہ دے دیا، تیسری دفعہ پھر دے دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حکیم یہ دنیا بڑی سرسبز ہے، یہ مال بڑا سرسبز ہے، بڑا میٹھا ہے، جو انسان اس کو حاصل کرتا ہے نا اپنے نفس کے، اپنے دل کی سخاوت کے لیے، رب تعالیٰ اس کے اندر برکت ڈال دیتا ہے۔ اور جو انسان اس کو لالچ کے طور پہ استعمال کرتا ہے نا کہ میرے پاس مال ہونا چاہیے، بڑا بینک بیلنس ہونا چاہیے، فرمایا پھر یہ مال اس کے لیے کوئی بھی فائدہ نہیں دیتا، برکت ہی اٹھا لی جاتی ہے۔ جس مال کے اندر سے برکت اٹھا لی جائے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ ایک مثال لیں، آقا علیہ السلام نے مثال دی، انسان کھانا کھاتا ہے نا، کھانا کھاتا ہے بھوک مٹانے کے لیے، لیکن اس کھانے کی وجہ سے اس کی بھوک ہی نہ مٹے، پیٹ بھر رہا ہے، بھوک نہیں مٹ رہی، کیا فائدہ؟ اسی طرح انسان پیسہ کماتا ہے نفع حاصل کرنے کے لیے، مال اس کے پاس ہوتا ہے، میں کاروبار کے اندر لگاؤں گا، نفع ہوگا، فائدہ ہوگا، مال اور بڑھے گا، لوگوں کے اندر خرچ بھی کروں گا، لیکن اس کو کچھ بھی نہ مل رہا ہو، اس انسان کو مال کا کیا فائدہ ملے؟ ایک مثال آپ لیں، ایک انسان ہے نا، بڑا اس کا بینک بیلنس ہے، بینک کے اندر کروڑوں پڑے ہوئے، لا کر اس نے خریدے ہوئے بھرے پڑے ہیں، لیکن خرچ وہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ ڈاکٹروں نے روک رکھا ہے، بھائی آپ یہ نہیں کھا سکتے، آپ یہ نہیں پہن سکتے، آپ فلاں نہیں کر سکتے، اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ۔ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے مجھے دعائے وطر سکھائی نا، اس کے اندر یہ کلمات سکھائے، وَبَارِكْ لِي فِيمَا آتَيْتَ، یا اللہ تو نے جو بھی مجھے دینا ہے نا، اس کے اندر تیری طرف سے برکت ہونی چاہیے، مال ملے، اولاد ملے، جو کچھ بھی ملے اس دنیا کے اندر، یا اللہ اس کے اندر تیری طرف سے برکت ضرور ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ مال تو مل جائے اور برکت نہ ہو، میں آزمائش کے اندر پڑا رہوں، اولاد تو مل جائے برکت نہ ہو، وہ اولاد مجھے آزمائشوں کے اندر ڈالے رکھے، لوگوں کو تنگ کرتی رہے، اس کی وجہ سے لوگ مجھے گالیاں دیتے رہے، یا اللہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس برکت سے پھر مال بڑھتا کیسے ہے؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی دیر آقا علیہ السلام کی انہوں نے خدمت کی، ایک دن ان کی والدہ آقا علیہ السلام کے پاس ہے، کہتی اپنے خادم کے لیے دعا کیجئے۔ آقا علیہ السلام دعا کیا کی، اللہم اکثر مالہ و والدہ، یا اللہ اس کو وافر مال دینا، بڑی اولاد دینا، کثیر تعداد میں اولاد ہو، یا اللہ اس کے پاس۔ اچھا سوال ذہن کے اندر آتا ہے، یہ دونوں چیزیں تو فتنہ ہے، اللہ نے قرآن کے اندر بھی کہا ہے، حدیث کے اندر بھی ہے، مال بھی فتنہ ہے، اولاد بھی فتنہ ہے، پھر آقا علیہ السلام کثرت کی دعا کیوں کر رہے ہیں؟ اسی دعا کے ساتھ ہی آقا علیہ السلام نے شرط لگائی، وَبَارِكْ لَهُ فِي مَا آتَيْتَهُ، یا اللہ جو اس کو مال دینا ہے، اولاد دینی ہے، اس کے اندر تیری طرف سے برکت ہونی چاہیے، کہ اولاد یہ نہ ہو کہ بے برکتی ہو، مال وافر اس کو ملے اور اس کو تیرے دین سے غافل کر دے، تیری اطاعت سے غافل کر دے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مال کا سوال کرنا کوئی بری بات نہیں، اولاد کا سوال کرنا کوئی بری بات نہیں، لیکن ساتھ یہ ضرور رکھا کریں کہ یا اللہ مال دینا ہے، اولاد دینی ہے، اس کے اندر برکت لازمی دینی تو نے، یا اللہ۔ انس رضی اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ میرے پاس بڑا وافر مال، اس برکت کی وجہ سے
और औलाद कितनी हुई? कहते मेरी जिंदगी के अंदर ही 100 से ऊपर मेरे पोते पोतियों की तादाद पहुंच चुकी थी। अबुल आलिया फतुल बारी के अंदर बयान करते हैं, अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु का एक बाग था, साल के अंदर 2 दफा फल दे रहा है। किस वजह से? उस बरकत की वजह से। बाकी लोगों के बाग 1 दफा फल दे रहे हैं और उनका बाग साल के अंदर 2 दफा फल दे रहा है। ये चीज है जो लोग कहते हैं ना कि ये इंसान है, अगर मट्टी को भी हाथ लगाए तो सोना बनती जाती है, इसको नुकसान घाटा नहीं होने वाला। किस वजह से? कि रब ताला ने इसके माल के अंदर बरकत रख दी है, इस इंसान के लिए रब ताला ने भलाई रख दी है, खैर रख दी है, बरकत दे दी है। तो हम भी जो भी चीज हासिल करें ना, उसके अंदर ये जरूर ज़हन के अंदर रखें कि या अल्लाह माल देना तूने, माल दे या अल्लाह। सबको तलब होती है, सबको जरूरत होती है, माल दे या अल्लाह, लेकिन उसके अंदर तेरी तरफ से बरकत होनी चाहिए। औलाद भी दे या अल्लाह बीवी भी दे, उसके अंदर भी बरकत होनी चाहिए। या अल्लाह इल्म दे, उसके अंदर बरकत होनी चाहिए। या अल्लाह मेरे पास सेहत हो, और सेहत के अंदर भी या अल्लाह तेरी तरफ से बरकत होनी चाहिए। ये ना हो कि मुझे जिस्म तो सेहतमंद मिल गया, लेकिन मैं इसको बर्बाद कर दूं फजूल कामों के अंदर, मैं इसको बर्बाद कर दूं खिलाफ शरीयत कामों के अंदर। या अल्लाह ऐसा नहीं होना चाहिए। और वाकई जिस इंसान के लिए बरकत होती है ना, फिर वो अपने वक्त को जाया नहीं करता, अपनी सेहत को जाया नहीं करता, अपने इल्म के ऊपर अमल करता है, और वो अपने हर काम के अंदर खैर की तलाश के अंदर रहता है, और वो दूसरे लोगों के लिए फिर खैर का दरवाजा बनता है। और जिसके लिए बरकत नहीं होती ना, जिसके नाफरमानियों की वजह से, गलतकारी की वजह से, हरामकारी की वजह से रब ताला बरकत उठा लेता है ना, फिर चाहे उसको एक चीज की जरूरत है ना, आप उसके पास 10 चीजें रख दे, उसकी पूरी फिर भी नहीं पड़ेगी। तो दुआ किया करेंगे, या अल्लाह जितना भी तूने देना है ना, उसके अंदर बरकत हो। जब बरकत होगी, हम थोड़ा खाएंगे, हमारे जिस्म को लगेगा, ताकत मिलेगी हमारे जिस्म को। ये ना हो कि हम खाते जाएं और लगे ना, ये नहीं होना।